بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آخرت کا تذکرہ کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں پوچھا کہ یا اللہ یہ جو امامت ہے، امامت سے کیا ہوگا؟ آخرت کا اصل اجر ہے نا یہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کا اجر مانگا کہ اللہ میری اولادوں کو یہ اجر بھی دیا جائے جو مجھے مل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ نافرمان ہے تو انہیں یہ تو نہیں ملنے والا، کیونکہ آخرت میں صرف ایمان والوں کا اور فرما برداروں کا حصہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اللہ جو دنیا کے رزق ہیں، دنیا کے پھل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کا جو سامان ہے، متاع ہے، وہ ایمان والوں کو عطا کر۔ تو तिकडे اللہ पण आता बंद केले कारण डायरेक्ट सप्लाय पेशंटला تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی چیزیں تو صرف ایمان والوں کو ملیں گی، لیکن جو دنیا کے سامان اور متاع زندگی ہے وہ تو میں کافروں کو بھی دوں گا، انکار کرنے والوں کو بھی، چاہے کوئی میرا کتنا ہی نافرمان ہو۔ تو اگر کسی کافر کے پاس، کسی مشرک کے پاس اگر دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے کیا کھل گئے ہیں، خزانے کھل گئے ہیں، تو وہ بالکل بھی اللہ کی نظر میں رتی برابر بھی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو اس دنیا کے تمام چیزوں سے بھی برتر، اگر کسی انسان کو اس دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائیں تب اور اس کے آخرت میں ایک حصہ نہ ملے تو اس کا مطلب ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک شخص ہے جسے دنیا میں کچھ بھی نہ دیا جائے اور آخرت میں اسے جنت عطا کر دی جائے تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی مصیبتیں جھیل کر جنت میں آیا ہے۔ جب وہ وہاں جنت میں انٹر ہوگا اور جنت میں داخلے پر ہی اسے وہ جو دنیا کی مصیبتیں، صعوبتیں، آزمائشیں وہ بالکل معمولی نظر آئیں گی اس جنت کے اجر کے بدلے میں۔ اور جو بندہ جہنم میں داخل ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوتے ہی جو دنیا کے عیش و آرام تھے، جو بھی اس نے مزے کیے، جو عیش کیے، جو بھی اس کا متاع زندگی تھا، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، کتنی بھی نعمتیں اسے دنیا کی دی گئی ہوں، وہ ساری کی ساری جہنم کے سامنے اسے لگیں گی کہ میں نے کیا عیش کیا، اگر کیا بھی تو میں نے کیا ہی کیوں۔ یعنی کہ انسان وہاں پر کیا ہوگا، اپنے اعمال کی جزا دیکھ کر پھر وہ حسرتیں کرے گا، کیونکہ وہ یوم الحسرت ہوگا۔ اس دن نیکی کرنے والے بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم تھوڑی اور نیکیاں کر لیتے، اور برائی کرنے والے تو کریں گے ہی حسرت کہ کاش ہم نے کوئی نیکیاں کر لی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ جو ہے وہ کافروں سے بھی، انکار کرنے والوں سے بھی دنیاوی چیزوں کو نہیں روکتے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا کہ اور جو نہ مانے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس کو بھی دے دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے۔ یہاں سے دعا معاف کر لے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا دے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور بڑا حکیم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دو دعائیں کی گئی، ایک دعا ہے کعبے کے تعمیر کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، کعبے کی تعمیر کرو۔ تو سب سے پہلے جو کعبے کی تعمیر کی گئی ہے آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام نے کر دی تھی، بعد میں یہ جو ہے دوبارہ سے تعمیر ہوئی، کیونکہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ پورا سیلاب آ گیا تھا پوری دنیا میں، اس کے بعد سب کچھ کیا ہو گیا تھا، فانی ہو گیا تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دوبارہ سے اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھڑا کیا جائے، دوبارہ سے اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اب دیکھیں ان کی عاجزی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان ہے کون؟ نبی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ دونوں کون سا کام کر رہے ہیں؟ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کتنا بڑا شرف اور کتنا عظیم کام ہے جو ان کے ذمہ آیا، اور وہ کرتے کرتے بھی یہ دونوں ڈر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما لینا اس کام کو۔ نیکی کر رہے تھے نا، نیکی کرتے وقت بھی ڈر رہے تھے کہ یا اللہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے اس نیک کام کرنے میں بھی تو ہمیں معاف فرما دینا۔ یعنی کہ ہم لوگ جب نیکی کرتے ہیں تو ہم اس پر کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں نیکی کی ہے، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ نیکی مقبول تھی بھی یا نہیں، وہ خلوص والی تھی بھی یا نہیں۔ یہاں پر اتنا عظیم کام ہو رہا ہے، وہ کرنے والے بھی نبی ہیں، پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے نیکی کو کر رہے ہیں۔ تو نیکی کرنے کے بعد اس کے قبولیت کے معاملے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں دعا کی قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم دعا کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اب یہاں پر دیکھیں ان دونوں نبیوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ ہم میں سے، ہماری نسل میں سے ایک ایسا نبی آئے جو کیا کرے؟ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے اور لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے۔ اب یہ دعا کب کی جا رہی ہے؟ 3000 سال پہلے۔ اور دعا کب رنگ لا رہی ہے؟ کب اس کا کب مقبول ہو رہی ہے؟ 3000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ہم کتنے امپیشنٹ ہوتے ہیں، اتنے بے صبرے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور فوراً قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو جب ڈیلے کیا ہے تو پھر ہمیں بھی اس چیز پر توقع رکھنا چاہیے۔ بندے کو دعا کرنے کے بعد اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کی قدرت اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں نے دعا مانگ لی ہے تو یقیناً وہ قبول ہوگی، دیر سویر ہی صحیح لیکن قبول ہوگی۔ دعاؤں کے بھی قبول ہونے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ دعا جیسی آپ نے کی ویسی دے دی جاتی ہے، وہ اسے ہی قبول کر لیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو دے دی جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی بلا آپ کی ٹال دی جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے آپ کو کسی بلا سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے اور جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، جب ہم ان کا قیامت میں اجر دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جتنی دعائیں مانگی تھی کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، تو مجھے یہ مطلب جو جنت میں یہاں پر آخرت میں آنے کے بعد اتنے بڑے بڑے اجر مل رہے ہوتے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سارے کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نبی کا ذکر کیا جن کو سارے کے سارے لوگ مانتے ہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو فرما بردار ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں
میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا تھا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام جب مرتے نزا کے وقت میں کیا وصیت کرتے تھے، اور ہم کیا وصیتیں کرتے ہیں، ہم نے اس کا موازنہ کرنا ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر گئے تھے، یعنی کہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کیا جائے گا، اور جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں ان سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں اور ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تفریق کہتے ہیں کسی ایک نبی کو ماننا اور کسی ایک نبی کو نہ ماننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تفضیل کی ہے، تفریق نہیں کی، یعنی کہ نبیوں کے درمیان تفضیل ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دی ہے، اور تمام نبیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچی فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن تفریق سے منع فرما دیا گیا۔ تفریق کہتے ہیں کہ کسی نبی کو مان لینا اور کسی نبی کو نہ ماننا۔ یہودیوں نے سارے نبیوں کو 1,00,000 کم و بیش تمام 24,000 جو نبی تھے سب کو مانا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عیسائیوں نے سارے نبیوں کو مان لیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان کیسے لاؤ؟ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، کسی کے درمیان تفریق نہ کرو، اور ہم اللہ کے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے، اور تم سب اللہ کے فرما بردار بن کر رہو۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی کہ صحابہ اکرام، تو ہدایت پر ہے۔ اور اگر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں صحابہ اکرام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو صحابہ اکرام جو نبی کے ساتھ صالحین ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں کے جو کمپینینز ہوتے ہیں، جس طرح وہ ایمان لاتے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ تو اصل تم ہدایت پر ہوگے، اور اگر اس سے منہ پھیر لو تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا رنگ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اس طرح سے ڈھل جانا کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، تو یہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ و تعالی؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ہمارا پارا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کنکلوژن میں کہا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا تم عیسائی بن جاؤ تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت پر آ جاؤ گے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دلیل دے کر کہا کہ تم کہتے ہو یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ. یہ یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے؟ یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد میں. جو یعقوب علیہ السلام ہے ان میں سے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. اب اس کی جو نسل چلی ہے اس سے یہ جو یہودیت آئی ہے. اور نصرانیت یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ماننے والے لوگ اٹھے تھے ان کو نصرانی کہا جانے لگا، عیسائی کہا جانے لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے ہو اپنے آپ کو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دین کون سا ہونا چاہیے، یہودیت کا یا نصرانیت کا؟ بلکہ دین تو وہی اصل دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. تو تم سارے کے سارے کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر کے اس رنگ میں ڈھل جاؤ. اس پر ایک چھوٹی سی ہم بات کہنا چاہیں گے اللہ کے رنگ پر. ہمارا جز مکمل ہو چکا ہے، جنہوں نے لیو کرنا ہے وہ لیو کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہوتا ہے، شعب بہت اللہ. اصل میں ہوا کیا تھا نا کہ جو نصرانی ہوتے ہیں، وہ جو کرسچنز ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں بیپٹزم. بیپٹزم کہا جاتا ہے بپتسمہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. وہ لوگ ایک زعفرانی رنگ کا ایک پانی ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، بچوں کو نہلاتے ہیں. جیسے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہلاتے ہیں، اور جب وہ اس سے نہا کر نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ پاک ہو گیا. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، جب اس کو بیپٹزم کرایا جاتا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ عیسائی بن گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون سے رنگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، اصل رنگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ ہے. اب رنگ دیکھیں کس چیز پر چڑھتا ہے، کیسے کپڑے پر اگر ہم نے ڈائی کروانا ہوتا ہے تو ہم کیسے کلر کا دوپٹہ لے کر جاتے ہیں. اگر ہم نے دوپٹے پر ڈائی کرانا ہوتا ہے بلیک کلر کا یا وائٹ کلر کا، سفید رنگ کا، رائٹ. تو اگر کوئی ہم نے ڈائی کروانی ہوتی ہے کسی کپڑے پر بھی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس جو کپڑا ہے وہ شفاف ہو، وہ صاف ہو، وہ سفید رنگ کا ہو، اس پر کسی بھی قسم کا رنگ نہ چڑھا ہوا ہو تاکہ اس کے اوپر رنگ چڑھایا جا سکے. لیکن اب جب کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس سفید کپڑے کی طرح شفاف نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں پر دنیا کا رنگ چڑھ چکا ہے. دنیا کا رنگ ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں، کسی کے مال کا رنگ ہے، کسی کے اولاد کا رنگ چڑھ گیا ہے، کسی کے اپنے اسپاؤزز، اپنے شوہر بیویوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کسی کے اوپر کسی چیز کی دھن لگی ہوئی ہے، کوئی کسی چیز میں مطلب مدہوش ہوا ہوا ہے. ہر کسی کے اوپر کسی نہ کسی دنیاوی رنگ نے اثر کر دیا ہے. اب یہ دنیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ ہمیں چڑھانا ہوگا تو چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام رنگوں سے اپنے دل کو پاک کر لیں. جب ہمارا دل ان تمام رنگوں سے پاک ہو جائے گا، جب دنیاوی چیزیں ہمارے لیے آخرت کے سامنے بہت معمولی اور حقیر ترین ہو جائے گی، جب ہم مٹیریلزم اور مادہ پرستی سے باہر آ جائیں گے. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا وہ مادہ پرستی ہے، مٹیریلزم ہے. ٹھیک ہے، انسان نے جو پہلے کے دور کے الگ فتنے ہوں گے، لیکن اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال اور مادہ پرستی ہے. انسانوں نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا ہے دنیا کے رنگوں میں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کا اپنی طرف بلانا ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کا اگر رنگ چڑھانا ہے تو ہمیں دنیا کے تمام رنگوں کو اپنے دل سے اتارنا پڑے گا. اور جب ان دلوں پر سے سارے رنگ اتر جائیں گے، ساری چیزیں ہماری نظر میں حقیر ترین ہو جائے گی جب یہ دنیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ہمارے دل پر چڑھے گا. دل میں صرف ایک ہی چیز بس سکتی ہے، یا تو دنیا یا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے بسے بسائے دلوں پر نہیں آتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آماج گاہ ہے نا یہ دل. اگر یہ دل خالی نہیں ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں آئیں گے؟ مومن کے دلوں میں اللہ بستا ہے، اور مومن کا دل جب شفاف ہوگا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس میں گھر کرے گی. جب ہم اپنے دلوں کو تمام بیماریوں، تمام دنیا کی گندگیوں سے پاک اور مصفہ کر لیں گے، اور جب تمام چیزیں نکال کر ہم اللہ سے کہیں گے کہ
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں پر اپنا رنگ انشاءاللہ چڑھا دے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے آج قرآن پڑھا ہے اس میں سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہمیں نہیں سمجھ آئی اللہ ہمیں اس کا علم عطا فرما دے، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، ہمیں قرآن پر تفکر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو جلا بخش دے، اور ہم اس قرآن کو ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، اور ہمارے لیے مونس بنا دے، جب ہمارے وحشت کے لمحات ہوں، جب قبر میں ہم لرز رہے، جب اندھیرے ہوں اور کوئی روشنیاں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور اور روشنی بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ ہمیں حشر میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اسے ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، ہماری زندگیوں کو اس کے نور سے منور فرما دے، اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو ہم سے خطائیں ہو گئی، لغزش ہو گئی ہے ہم سے پڑھنے میں یا آپ لوگوں سے سننے میں کوئی غلطی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف فرما کر قبول عطا فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔